السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام کا نام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میرا نام ہے محمد یاسر۔ ناظرین، پروگرام گڈ مارننگ کراچی میں مختلف نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور ہمیشہ یہ بات دہراتا ہوں کہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے کہ عوامی نوعیت کے معاملات اور مسائل کے اوپر زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے۔ ملکی سیاسی صورتحال ہو، معاشی صورتحال ہو یا سماجی صورتحال ہو، کوشش ہوتی ہے کہ ایسے ہی معاملات پر پروگرام میں زیادہ سے زیادہ گفتگو کی جائے، اور اس سے بھی بڑھ کر جو ایک ہماری ہمیشہ سے کوشش رہی وہ یہ کہ آپ کے صحت کے حوالے سے جو معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر گفتگو کی جائے۔ تو بہرحال مختلف سیگمنٹس ایسے ہم نے ترتیب دیے ہیں جس میں آپ کے صحت کے حوالے سے جو مسائل ہیں اس کے اوپر ہم گفتگو کرتے ہیں۔ مختلف ڈاکٹرز، طبیب وغیرہ یہاں پر ہم انہیں مدعو کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر ان سے ان تمام معاملات کے اوپر گفتگو کی جاتی ہے، اور یہ سوال و جواب کا سلسلہ بھی ایک جاری رہتا ہے۔ بذریعہ سوشل میڈیا جو سوالات ہم تک پہنچتے ہیں یا بذریعہ ٹیلی فون کالز، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ان سوالات کو اپنے پروگرام کا حصہ بنایا جائے۔ بہرحال آج بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ پروگرام کا پہلا حصہ بہت ہی خاص ہے۔ بہت بڑی تعداد میں سوالات ہمیں موصول ہوتے ہیں جس میں یہ سوال کیا جاتا ہے جوڑوں کے درد کے حوالے سے، اور اسی طرح اور دیگر مسائل جس میں سروائیکل ہے اور نہ جانے کتنے مسئلے ہیں، تو وقتاً فوقتاً اس کے اوپر گفتگو کرتی ہے۔ تو آج ہمارے پاس بڑے ہی خاص مہمان موجود ہیں جن سے ان تمام معاملات کے اوپر بڑی کھل کر گفتگو ہوگی، اور ساتھ ہی ہماری کوشش یہ ہوگی کہ یہ جتنے بھی مسائل لوگوں کو درپیش ہے ان کو پہلے سمجھ لینا ضروری ہے۔ بہت ساری ایسے معاملات ہیں جس کا واقعتاً ہم شکار نہیں ہوتے، تاہم ہم کیونکہ یہ سنتے چلے آئے ہیں کہ اگر گردن میں درد ہے تو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، یا اسی طرح سر میں اگر درد ہے تو کوئی اور مسئلہ ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال یہ ہے کیا تمام باتیں، پہلے ان کو سمجھ لیتے ہیں۔ معزز مہمان کو خوش آمدید کہوں گا، جناب ڈاکٹر سہیل فاروق مگو صاحب، جو کہ پین فزیشین، پرولو تھراپسٹ ہیں اور ایک بہت ہی سینئر ڈاکٹر ہیں، اور اس کے علاوہ آپ کی جو تحقیق ہے وہ یہ جو جوڑوں کے درد کے حوالے سے اور اس سے جڑے جو دیگر معاملات ہیں اس پہ بہت زیادہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب کو آج ہم نے یہاں مدعو کیا، پہلی دفعہ اس پروگرام میں شرکت کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب کو خوش آمدید کہوں گا۔ تھینک یو سو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ۔ وعلیکم السلام۔ میرا نام ڈاکٹر سہیل فاروق مکو ہے۔ جی 1982 میں نشتر سے گریجویشن کے بعد 85 سے آنورڈ آج تک میں پین مینجمنٹ پہ ہی کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اور 2008 میں جب اس میں بہت ساری شارٹ کمنگ دیکھی جی کنونشنل سسٹم ہے، تو پھر میں ریجنریٹو ٹیکنالوجیز بالکل ٹھیک ہے، جس میں پی آر پی ہے، اسٹیم سیل ہے، میں نے اس پہ ورکنگ شروع کی۔ مسکولو اسکیلیٹل پین میری مین اسپیشلٹی رہی۔ ٹھیک ہے، اس کے علاوہ ہم نے اوزون تھراپی پہ کام کیا ہے، کینسر پہ کام کیا ہے، اوزون کا رول ان کینسر۔ اس کے علاوہ ہم نے جو کیلشیم کا رول باڈی میں ایڈلٹ میں کیا ہوتا ہے اس پر ہم نے بڑا ریئیکٹ کیا کہ یہ جو سارا کیلشیم ہر مریض کو لے کے دے دیا جاتا ہے جس کو بھی درد ہے، بہت تو گروئنگ ایج میں بون میں کیلشیم کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، وہ باڈی تو گرو کر چکی ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اس کو اپنا کیلشیم مینٹین رکھنا ہوتا ہے، اور وہ بڑھاپے میں کیلشیم مینٹین کر نہیں پا رہا ہوتا پیشنٹ، وہ ہڈی سے کیلشیم باہر آ رہا ہوتا ہے اوسٹیوپروسس سے، جی اور آپ کی رگوں میں جا رہا ہوتا ہے، بالکل ٹھیک رگیں بلاک ہوتی ہیں، بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، فالج کے اٹیک ہوتے ہیں، ہم اوپر سے ہمارا ڈاکٹر کیلشیم اور دے دیتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گا ذرا ایک ایک کر کے ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے۔ اب یہ آپ کے ہاتھ میں ایک ماڈل موجود ہے جو کیمرے کے اوپر نظر آ رہا ہے، یہ انسانی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور یہاں پہ جو مختلف لوگوں کو جو شکایات ہوتی ہیں ذرا میں چاہوں گا اس کو ایکسپلین کریں۔ ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ ٹاپ ٹو باٹم اس کو اسٹارٹ کریں تاکہ ایک ایک کر کے لوگوں کو چیز سمجھ میں آئے۔ اب یہ سر میں درد کا جو مسئلہ ہے یا میگرین کا مسئلہ ہے، یہ عموماً شکایت لوگوں کی رہتی ہے، اور اس کے لیے پھر کوئی ریمیڈی اس کی نہیں ہے۔ یہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہے، تو میں چاہوں گا ذرا اس کو ایکسپلین کریں، سلسلہ کیسے شروع ہوتا ہے۔ میگرین جو ہے نا جی، بیسیکلی 30% ریئل میگرین ہوتا ہے، اچھا 70% ریئل میگرین نہیں ہوتا۔ واہ، یہ جو ہماری بیک آف دا نیک ہے، جی اور جہاں سے اسکل ختم ہوتی ہے، یہاں سے جو لیگامنٹس اس کے ساتھ اٹیچ ہوتے ہیں، کنٹینیوس موبائل کا یوز ہو گیا، سراہنے کا بیڈ پوسچر ہو گیا، کمپیوٹر پہ بہت دیر بیٹھنے کی وجہ سے یہ جو لیگامنٹس کنیکٹڈ ہوتے ہیں، ٹینڈنس، یہ آپ کے کھچ جاتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، اب اس کے اندر بالکل سینٹر میں اگر کھچ گیا نا، اس کی درد بالکل سر کے اوپر آتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اگر ہم اس سے سینٹر سے سائڈ پر لیتے جائیں، اس کو لائن کو کہتے ہیں نیوکل لائن، ٹھیک ہے، اور میسٹوائڈ پروسیس تک جائیں تو جو پہلا پارٹ ہے، پڑاؤ ہے، اس کا ادھر درد آتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے،
اگر آپ پیچھے سے سینٹر سے سائڈ پہ دبا کے دیکھیں آپ کو ٹینڈر نظر آئے گا, دکھ رہا ہوگا. جی ٹھیک ہے, اب علاج ادھر کرنا ہے, ہم میگرین کے لیے میڈیسن کھا رہے ہوتے ہیں, آنکھ میں درد ہو رہا ہے, ادھر ہو رہا ہے. سیکنڈلی تھوڑا سا اور پرے جاتے ہیں تو درد ٹیمپورل ایریا میں ادھر آتا ہے. جی جی یہ ہماری کسی کتاب میں نہیں ہے, سارا ریسرچ ورک بعد میں ہوا ہے. بالکل ایسا ہی. اس کے بعد تھوڑا سا اور میسٹارڈ میں جائیں تو کان کے اوپر درد ہوتا ہے. یہ سارے لوگ اس کو میگرین کہتے ہیں اور میں اس کو سوڈو میگرین کہتا ہوں. سوڈو میگرین. بہت سارے پیشنٹ ہم نے جو 20 سال سے دوائی کھا رہے ہوتے ہیں, ہم اس جگہ کو ریپیئر کرتے ہیں پلیٹلیٹ رچ پلازما سے, پرولوتھراپی سے. وہ جب ریکور کر جاتا ہے پرماننٹ پین کی پیشنٹ جو ہے نا ختم ہو جاتی پین جو ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے اس کو ڈائگنوز کرنے کے لیے مریض خود کر سکتا ہے کہ بالکل سینٹر میں پیچھے جا کر جہاں اسکل ختم ہوتی ہیں یہاں سے پیلپیٹ کرتا ہوا ادھر آتا جائے, اور جو ٹینڈر پوائنٹ ہے اس کو دبائے گا, اور اگر ادھر ہی مساج کر لے تو درد آپ کی ادھر ٹھیک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو یہ میگرین اور سوڈو میگرین کا ڈفرنس ہے یہ, اور اس میں 70% پیشنٹ ریکور کر سکتے ہیں. کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب کوشچن یہ کہ ایکسٹرنل تھراپی کے ذریعے اس کو ٹریٹ کیا جا سکتا ہے. یوزلی لوگ کرتے ہیں کہ میفینیمک ایسڈ اس طرح کے میڈیسن لے کر اس کو ریلیز کر لیتے ہیں. پرماننٹ سولوشن کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ایکسٹرنلی اگر کوئی ٹریٹمنٹ دی جائے تو اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں باڈی کے اندر ایک میکانزم ہے خود ریپیئر کرنے کا, اور وہ بیس کرتا ہے انفلیمیشن سے. واہ. وہاں آپ کی ایک سویلنگ ہوتی ہے, اس سویلنگ میں باڈی کے اندر سے گروتھ فیکٹر نکلتے ہیں. وہ گروتھ فیکٹر سٹیم سیل لوکلی پلیس جو ہوتے ہیں ان کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, نیا ٹیشو بنتا ہے اور وہ کو ڈیمیج ہوا وہ ریپیئر ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو میفینیمک ایسڈ ہے اور وارن ہے, وارٹرالے, سارے یہ پروسٹاگلینڈن انہیبیٹرز ہیں, اور پروسٹاگلینڈن جو ہے نا ریپیئر کے لیے انتہائی اہم ہے. ٹھیک ہے. آپ اس کو انہیبٹ کر کے کون سا آسمانی کام کرتے ہیں سوائے اس کے کہ آپ نے آگ لگتے ہوئے کمرے میں جو سموک کا انڈیکیٹر ہے وہ بند کر دیا ہے کہ جی اب کچھ نہیں آ رہا, کوئی الارم نہیں آئے گا, آگ تو لگے گی. وہ ڈیمیج جو ہے وہ ایڈوانس ہوتا جائے گا آپ کے پین کلر زیادہ عرصہ کھانے سے. تو ٹریٹ دی کاز یہ ہے کہ یہاں ٹینڈن لیگامنٹ کے اینتھیسس پوائنٹ جہاں سے وہ بون کے اندر انسرٹ ہو رہا ہے وہاں جو وہ کھچاؤ آتا ہے تو وہ سویئر پین کرتا ہے, ہاتھ لگانے سے دکھ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کا مساج کریں, اس کی مالش کریں, اس کی ٹکور کریں, بلڈ سپلائی امپروو کریں تو وہ ریپیئر ہو سکتا ہے. اگر نہیں ریپیئر ہو سکتا تو پھر وہ سوائے اس کے بعد کوئی دوائی نہیں جاتی, ہمارا پھر انجیکشن ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ڈیکسٹروز سے بھی خالی ہم دوبارہ انفلیمیشن کریٹ کر سکتے ہیں, یا ہم پلیٹلیٹس کے گروتھ فیکٹرز نکال کر لگا سکتے ہیں. بہت ایڈوانس کیسز میں فیٹ یا بون میرو سے اسٹیم سیل لے کر انجیکٹ کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ ٹریٹیبل ہے اور اس کے لیے کچھ پریکاشنز ہیں جن کو لینا ضروری ہوتا ہے, جس کے بارے میں بھی بات کی. اب اسپائن میں تھوڑا سا نیچے آئیں, جیسے جیسے آپ نیچے آتے جاتے ہیں کچھ ہمیں مسکولر کچھ پین ہوتا ہے, ہمیں ٹریپیزیس. اب ہم نیک پین پر آ جاتے ہیں. جی نیک پین پر آ جاتے ہیں. اس کے بعد جو سب سے زیادہ یہاں سے جو ہے نا مسل نکلتے ہیں, جو ٹریپیزیس مسل ہیں, یہ کھچ جاتے ہیں ٹینشن انگزائٹی میں. ہمارے پیچھے جو اسکیپولا ہے اس کا جو اپر کارنر ہے وہاں سے مسل نکلتا ہے. اس کا مساج, مالش, ٹکور, اور پھر اگر نہیں ہوتا تو جو ڈرائی نیڈلنگ کر سکتے ہیں ہم, اس کے اندر وہ کھل جاتا ہے. ایک اور بالکل نئی ٹیکنالوجی ہے, اس سکن کے نیچے سبکوٹینس نرو ڈیمیج ہو جاتی ہیں. یہ نیوزی لینڈ کے ایک سائنٹسٹ تھا, فزیشین, اس نے 2004 میں ریکگنائز ہوا ہے ایف ڈی میں بھی, ایک گلوکوز کے انجیکشن لگانے سے سبکوٹینس نروز میں جو سویلنگ آ جاتی ہے اور وہ ریٹروگریڈ کنڈکشن کرنے کی وجہ سے نیوٹریشن یا نہیں دیتے, کیونکہ نروس سسٹم سے نیوٹریشن جاتی ہے. جب آپ نرو سوج گئی, یہاں سویلنگ ہوگی, وہ ان میں سویلنگ آ گئی, کنڈکشن ادھر کی بجائے ریورس ہونا شروع ہو گئی. جب وہ ریورس ہوگی تو وہ نیوٹریشن نہیں جائے گی, وہ اور ڈیمیج ہونا شروع ہو جائے گا. تو اس کا بہت آسان حل ہے, میں آل پاکستان ٹرینڈ بھی کر سکتا ہوں کہ اسکن کو اٹھا کر نیچے سے گلوکوز کی ایک لیئر دے دیں, وہ اس کو ہر ہفتہ دیں گے, وہ الٹیمیٹلی وہ سارا ریپیئر ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں نیورو فیشل پرولوتھراپی, لیفٹ آف ٹیکنیک بھی کہلاتے ہیں, LIPT بھی کہلاتے ہیں. یہ نیوزی لینڈ کا ایک شخص تھا, فزیشین تھا, اس نے اس پر ریسرچ کی اور بڑا ریکگنائز ہوا, اور اس میں بہت بڑا کام ہے اور بہت ہی ایفیکٹو ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب آئیں تھوڑا شولڈر کے ایریا پہ. یہ جو فروزن شولڈر ایک ٹرم استعمال کی جاتی ہے, یہ روٹیٹر کف میں یا اس طرح بہت سارے لوگوں کو پرابلم ہوتی ہے, اس کی کیا ٹریٹمنٹ ہو سکتی ہے؟ شولڈر روٹیٹر کف انجری تو ظاہر ہے کہ اوور یوز کرنے سے آپ کے جو مسلز ہیں وہ سپورٹ نہیں کرتے, اور جب وہ سپورٹ نہیں کرتے تو وہ پھٹ جاتے ہیں.
تو دو چیزیں جو آپ کی باڈی اپنے خود ریپیئر کرنے کی پہلی سٹیج پہ کوشش کرتی ہے وہ ہے ٹینڈنز اور لیگامنٹ. ٹینڈن کیا ہے؟ یہ آپ کی موومنٹ کراتا ہے. مسل کا وہ پارٹ جو ہارڈ ہو کر ایک وائٹ کلر کا ٹیشو بنتا ہے مضبوط قسم کا, وہ بون کے اندر جاتا ہے, مسل کھینچتا ہے تو پھر باڈی موو کرتی ہے. اور لیگامنٹ وہ ہے جو ایک ہڈی کو دوسری ہڈی سے جوڑتا ہے. یہ جب کھنچ جاتے ہیں تو ان میں اپنی ریپیئر کی پاور بالکل نہیں ہوتی. پہلی سٹیج پر باڈی اس کو خود ریپیئر کرتی ہے. اس کے بعد اگر وہ وقت گزر جائے تو پھر ہمیں اس کے لیے پرولوتھراپی سے اس کے اینتھیسس پوائنٹ جہاں سے وہ جڑیں اس کی جا رہی ہیں اس بون میں وہاں انجیکٹ کرتے ہیں. اور اس پر ہمارا جو فزیشین ہے وہ مت ہے کہ اس کو ریسٹ پہ ڈال دیتا ہے. جب بھی آپ ایسے پیشنٹ کو رائس ٹیکنیک جسے کہتے ہیں, ریسٹ دو, ٹھنڈا کرو, موومنٹ نہیں کرانی, یہ ساری غلط ہے. اس لیے کہ جب آپ ریسٹ کرائیں گے تو لیگامنٹ اور ٹینڈن کو نیوٹریشن موومنٹ سے ملتی ہے. اس کی موومنٹ ہوگی تو سک ان کرے گی اپنی نیوٹریشن. آپ نے اس کو سائلنٹ کر دیا, اس کا مطلب اس کو خوراک نہیں جائے گی. اس کے بعد وہ اسٹیف ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ نے ٹھنڈا کر دیا تو بلڈ سپلائی بھی کم کر دی. تو ہیلنگ تو بلڈ سپلائی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ چیزیں آج کے دور میں جو ہمارا ٹیکنالوجی میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھی موومنٹ رکھیں, ریسٹ نہیں کرانا اس کو مکمل, اور اس کو جو ہے نا ہیٹ اپ کرنا ہے تاکہ بلڈ سپلائی اچھی سے اچھی جائے, اس کے نیوٹریشنز اچھے جائیں اور وہ خود ریپیئر ہو جائے. خود نہیں ہو سکتا, اگین آنسر از پرولوتھراپی. دوسرا فروزن شولڈر میں یہ ہوتا ہے کہ کیپسول جو ہوتا ہے, ہر جوائنٹ ایک کیپسول میں بند ہوتا ہے. وہ جو کیپسول ہے وہ ہارڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے, اس میں فلیکسیبلٹی, الاسٹیسٹی ختم ہو جاتی ہے. اب آپ اس کو اٹھاتے ہیں تو ایسے گھوم کر اٹھتا ہے, بال نہیں بنا سکتا. ٹھیک ہے, ایسے نہیں کرتا. ہم سمپلی یہ اگر موومنٹ کریں یہ نہیں جائے گی اس کا ہاتھ. تو اس کے لیے اگر تو بہت ہارڈ ہو گیا, بے ہوش کر کے اس کو کھول دیا جاتا ہے تاکہ جو اسٹف ہو گئی چیزیں اس کو کر لیں. ادروائز ہم اس میں پی آر پی کے انجیکشن لگا کر اس کو ریپیئر کرتے ہیں. 2-3 مہینے لگتے ہیں کیونکہ یہ سڈنلی کوئی چیز نہیں ہوتی. شولڈر کے ساتھ اور ایک امپورٹنٹ چیز ہے جو ماڈرن آج کے دور کی ہے, وہ ہے نیک. یہ موبائل کا جو دور آیا ہے اس کے ساتھ نیک, ایلبو, تھم, یہ 3 چیزیں یہ تحفے ساتھ لے کر آیا ہے. ٹھیک ہے, تو گردن کو ایک پوسچر میں رکھتے ہوئے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو مہرے ہمارے اس کو اسپائنس پروسیسز کہتے ہیں, سائڈ پہ فیسڈ جوائنٹس ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے, ایک مہرے اور دوسرے مہرے کے درمیان یہ گلائڈ کرتا ہے. یعنی ہماری جو گردن کی یہ موومنٹ ہے یہ اس گلائڈنگ پر ہے. یہ جب کیپسول پھٹ جاتا ہے پھر اس کی پین جو ہے نا بازو میں بھی جا سکتی ہے, پہلے 3-4 مہروں کی, اور نیچے بھی جا سکتی ہے. عام طور پر چوتھے اور 5ویں میں جائے گی تو شولڈر میں پین ہوتا ہے. اور اگر زیادہ یہ اب نارمل ہو گیا تو پھر اس میں سے نکلنے والی نرو جو یہاں پر یلو نظر آ رہی ہیں وہ اگر امپنج ہو گئی ہیں تو شوٹنگ پین نیچے تک جائے گی. اب کیا ہوتا ہے کہ پین بازو میں آ رہی ہے, ڈفرینسیشن یہ کرنا ہے کہ اگر تو نرو دب رہی ہے, دب سے مراد یہ ہے کہ اس کے اوپر کوئی ٹاکسنز آ گئے ہیں تو پین کا جو پیٹرن ہے وہ پورا خاص طریقے سے جائے گا, اور ہر مورا C2, 3, 4, 5 اپنے ایریے میں درد کرے گا. ہمارے پاس نقشہ ہوتا ہے, اس نقشے میں بتا دیں گے جی C5 ہے, اس کی پین ادھر آئے گی, C6 ہے ادھر آئے گی, C7 ادھر آئے گی. وہ لائن دیکھ لیتے ہیں, اس میں ایم آر آئی کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایم آر آئی فزیشین کیوں کراتا ہے؟ مطلب یہ بہت بڑی فضول ترین حرکت ہے کہ یہ ایم آر آئی کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم لین دیکھیں کہاں پر ہے اور سرجن اس کا سرجری کریں. فزیشین کا کیا رول ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, وہ تو سرجن کے پاس بھیجیں, وہ دیکھے گا جی میں نے سرجری کرنی کہاں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے, فزیشین کو کم از کم یہ سینس ہونی چاہیے کہ یہ سرجیکل کیس ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, اس بیچارے کے 20-25 ہزار روپے لگوا دیتا ہے, نیا ڈاکٹر آتا ہے کہتا ہے جی وہ ایم آر آئی خوبصورت نہیں ہوا, یہ ذرا اس جگہ کا ایم آر آئی جو ہے نا زیادہ حسین ہے. ان کی جو فلمیں ہیں ان کو ہوا کم لگی ہوئی ہے, وہاں سے جا کر کراؤ. جہاں جہاں سے ہمیں پیسے ملتے ہیں وہاں بھیجتے رہتے ہیں بیچارے کو. ٹھیک ہے, تو یہ ظلم ہم کرتے ہیں. پیسے آپ اپنی جائز طریقے سے ہم کمائیں, ٹھیک ہے, لیکن ظلم تو نہ کریں. یہ جتنی لیبارٹی ہیں 80%
जो है ये और MRI सेंटर 80% इसी चीजों पे चल रहे हैं, जो कि बहुत ही जुल्म है। मैं सादा सा लफ्ज कहूंगा कि एथिकल प्रैक्टिस करने से आप जायज तरीके से भी पैसे कमा सकते हो। खाने 2 वक्त ही होती हैं। बहुत अच्छी बात। एथिकल काम करें, आप फीस ज्यादा ले लें, पैसे ज्यादा लें, जो आपकी स्किल है उसके मुताबिक लें, ठीक है। लेकिन आप हम खा एक बंदा जो जिसको जरूरत नहीं है, मैं भेज देता हूँ जाके, वो जाकर उस अस्पताल में जाओ, वो बेचारा सुबह तैयार होता है, उनसे टाइम लेता है, वहां जाके लाइन में बैठता है, 3 घंटे लाइन के बाद बारी आती है, 2 घंटे का MRI, अगले दिन वेट करता है, फिर रिजल्ट लेने जाता है। उसका एक बीमार आदमी का सत्यानाश कर देते हैं हम। बिल्कुल ऐसे ही। इसी तरीके से शैटिका है, शैटिका सारा गलत है, टोटली होता ही नहीं है, वो स्यूडो शैटिका होता है, उस पर मैं अभी बात करूंगा। बिल्कुल ठीक है। तो ये फेसेट जॉइंट्स हैं, ये आप अगर खुद डायग्नोज करने जाए बहुत आसान है। सेंटर में जाएंगे तो स्पाइनस प्रोसेसेस आ रहे हैं सारी बॉडी में, जो डैमेज यहाँ पर टिश्यू है, जो इसको इससे जोड़ता है, उसको कहते हैं लिगामेंट। बिल्कुल ठीक है। और ये 2 उंगली के फासले पर फेसेट जॉइंट पड़े हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। ये अगर दबाने से दुख रहा है तो वो आपका कैप्सूल ऑफ द फेसेट जॉइंट डैमेज हुआ हुआ है। बिल्कुल ठीक है। उसको कन्वेंशनल पेन मैनेजमेंट में जला देते हैं वहां नर्व को। बिल्कुल ठीक है। या उसके कैप्सूल के अंदर स्टेरॉइड डाल देते हैं। बिल्कुल ठीक है। 20-25-30 हजार रुपए का प्रोसीजर होता है। जी जी। हम इसको ये दोनों काम नहीं करते, हम इनको रिपेयर करते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ताकि ये रीग्रो करें और अपना नॉर्मल फंक्शन को दोबारा एस्टेब्लिश ठीक है। करें। डॉक्टर साहब, ये तो पोस्चर की बात हुई ना, अब थोड़ा सा क्रिटिकली जिनको कोई इंजरी हो, कोई इस तरह का प्रॉब्लम हो, या लिगामेंट्स में अगर कोई किसी किस्म की डैमेजेस हो जाए, तो क्या रिपेयरेबल हैं ये वाले, खास तौर पे लिगामेंट्स? पोस्चर से भी, ट्रामे से भी होता, टेंडन और लिगामेंटल इंजरी है। ठीक है, वो माइनर होगी या उसमें चेंज हो जाएगी? सही। अगर आपकी इवल्स नहीं हो गया, उसकी पौधा का जो जड़ है, पौधे की जो जड़ है वो बाहर नहीं निकल गई, बिल्कुल ठीक है, तब तक हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। इवल्शन में हमको सर्जरी है, ठीक है। और इवल्शन नहीं है तो ये लिगामेंट सारे जो टेंडन है ये सारे रिपेयरेबल हैं, जो बॉडी की मूवमेंट कराते हैं। और वो लिगामेंट जो बोन टू बोन लाइगेट कर रहे हैं, टांका लगा रहे हैं एक दूसरे के साथ, वो भी रिपेयरेबल है। और ये रिपेयर 3 से 6 महीने में होती है, क्योंकि इनके अंदर अपनी ब्लड सप्लाई नहीं होती है। ठीक है। जब अपनी ब्लड सप्लाई नहीं है तो जब हम उसकी जोड़ों में इंजेक्शन लगाते हैं तो वहाँ 3 दिन इन्फ्लेमेशन होती है, फिर 2-3 दिन जो है ना इसके लिए जो ग्रेनुलोसाइट सेल होते हैं वो एक्टिवेट करते हैं, फिर नया टिश्यू बनने वाला सेल एक्टिवेट होता है, 15 दिन वो बनता है, फिर वो मजबूत होने का अमल जो है वो शुरू होता है, जो कि 3 महीने तक जारी रहता है। बिल्कुल ठीक है। तो इसलिए ये टाइम कंज्यूमिंग है, ये रिपेयरेबल होती चीजें। बिल्कुल ठीक है। मिडिल बैक की तरफ आए। अब मिडिल बैक में भी जो ज्यादातर लोगों को प्रॉब्लम होता है कि वो जब टिल्ट होते हैं या बेंट होने की कोशिश करते हैं, बेंट ओवर पोजीशन में, तो वहां पर मिडिल बैक में वो कहते हैं कि हमें प्रॉब्लम हो रही है। तो और इसमें कभी कभार ऐसा होता है कि कुछ जो है वो एजेस भी जो है शार्प हो जाती हैं, और ये भी प्रॉब्लम होता है। इसका क्या रेमेडी? जो स्पाइक्स की बात आप कर रहे हैं ना जी, वो भी मिथ है सारा। अच्छा, हाँ जी, वाह जी वाह। वो अगर इस वर्टिब्रे और इस वर्टिब्रे के दरमियान ये जगह जो है ना ये डैमेज हो गई है, तो बॉडी जो है ना अपने अंदर से पिलर निकालेगी कि इसको सपोर्ट मिल जाए। ठीक है। जिसको आप स्पाइक्स कहते हैं। ठीक ठीक। अब फिजिशियन को या सर्जन को समझ कुछ नहीं आता, कहता वो स्पाइक्स निकल रहे हैं, इसकी दर्द है, ये चुभ रहे हैं। अच्छा, वो कहते हैं कभी कभार कैल्शियम भी एक्यूमुलेट हो जाता है, शायद उसकी वजह से स्पाइक बन जाता है। नहीं, वो कैल्शियम एक्यूमुलेट नहीं होता, कैल्शियम तो पिलर नहीं बना सकता। ठीक है। तो वो जो स्पाइक्स बनते हैं वो प्रोटेक्टिव होते हैं। अच्छा, प्रोटेक्टिव। और निकालते हैं वो सपोर्ट जो आपकी कुदरत ने बनाई है, आपने वो भी उड़ा दी है। बहुत खूब। ठीक है, तो वो स्पाइक्स नेचुरल जो होती है, हेल्प होती है आपकी, और उसको निकालने से आप कोई मरीज की खिदमत नहीं करते, सिवाय इसके कि मरीज को कहानी सुनाने के लिए आपके पास एक कहानी है कि वो देखो स्पाइक है जो आसमान पर जा रही है और नीचे से ये कर रही है। वो एक मिथ है, फजूल काम है। अच्छा, उस पर किसी ने सोचा ही नहीं कि इसका क्यों कुदरत ने क्या दिया, कैसे वो किया। बहुत खूब, बहुत खूब जी। अच्छा जी, अब ये बता रहे थे कि आपके बेंट ओवर पोजीशन के अंदर जब लोगों को प्रॉब्लम होती है, जब सही तरह से अब आ जाते हैं जी लो बैक, मिड बैक में तो ज्यादातर ना 11वीं और 12वीं पसली में प्रॉब्लम। जी जी, बिल्कुल ठीक है। ये पसलियां जो होती हैं ना साइड से अपनी बॉडी पे, ये जो लोअर है ये थोड़ा सा इसको सपोर्ट नहीं होती, बिल्कुल ठीक है। रिब केज का जो नीचे वाला, इनको चोट लग जाए
عید جفی توڑ دی پا لی ہے ہم پنجابی لوگ ہیں اور اگر ایک پیشنٹ ہمارے پاس آیا 2 سال سے بیچارہ بیڈ پہ لیٹا ہوا تھا اچھا وہ جو نا اس کو پھڑکا دیا. واہ جی واہ. ڈاکٹر صاحب کالر ایک لے لیں آپ کی ہاں اجازت لے سے, لیں ذرا جی, کالر بھی ذرا آپ سے سوال کرنا چاہو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں, فرمائیے. میں کراچی سے بول رہی ہوں, میرا نام آصفہ ہے اور مجھے ڈاکٹر صاحب سے بات کرنی تھی. آپ کی آواز سن رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, سوال کیجئے. جی مجھے بھی نا یہ جو ہے جوائنٹ کا بہت زیادہ مسئلہ بن گیا ہے, ان کے پورے جوڑوں کا رپورٹیں کروائی تھی تو گینٹیاں ہی بول رہے ہیں. اور ڈاکٹر صاحب یہ بول رہے ہیں نا جو گردن کا اور یہ جو جی جی بازو ہے میرا پیچھے نہیں جا رہے نا, دونوں بازو میں پیچھے کنگھی ونگی یا کپڑے پہننا نہانا بہت مشکل ہو رہا ہے مجھے بالکل بھی نا. بالکل ٹھیک ہے. جی ڈاکٹر صاحب میں دوائی تو لی ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب, مطلب جو لیتی ہوں لیکن وہ بس وقتی طور پہ کھاتی ہوں تو آرام ہے, آرام نہیں پورے ٹھیک ہے. جوائنٹ آسفا چھوٹے دیکھیں بڑے سارے بہن جوڑوں میں میری, درد ہے. ابھی ہم ایک کام کرتے ہیں, آپ کی ہم نے بات سنی, ٹھیک ہے جی. اس کا طریقہ یہ کہ ڈاکٹر صاحب ابھی کراچی میں ہی ہے جی, بالکل بالکل تو 28 تک میں 28 تک ہیں. تو ہم ایک کام یہ کرتے ہیں, اوپر جو ہے نا ڈاکٹر صاحب کا نمبر اور ساری ڈیٹیل ہم نے لگائی ہوئی ہے, آپ اس کے اوپر پہلے رابطہ کریں, کیونکہ آپ کا مسئلہ جو ہے نا پہلے اس کو سمجھا جائے گا, اس کے بعد ہی کچھ جو ہے اس کے بارے میں آپ کو بتایا جائے گا, زیادہ بہتر اتنی طریقہ بڑی لمبی چوڑی جی چیز میں ایک اور چیز ہم جی چلو لگے ہاتھوں وہ بھی بات کر اچھا. لیتے ہیں. جو ڈاکٹر ایک صاحب قطع بیماری کلامی ہوتی ہے کی معذرت انکلوزنگ چاہوں گا, اسپونڈلائٹس. میں بریک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے, ایک جی چھوٹی جی سی آپ بریک لے لیتے ضرور سی ہیں اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے نا اسی ٹاپک پہ اسی میں ٹاپک شروع پہ بات کروں گا, کریں پھر گے. آگے ٹھیک ہے جی, ایک بریک لے تھینک رہے یو جی, ہیں, تھینک آپ یو. دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ویلکم بیک جی, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے, اور بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی. جناب ڈاکٹر سہیل فاروق مگو صاحب تشریف فرمائے, بڑی اچھی گفتگو کر رہے تھے, اور پین جوائنٹ ہو یا نرو کے حوالے سے ہو, بہت سارے اس کی اقسام ہیں, اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب جو ہے اس کو بتا رہے تھے, بریک کی وجہ سے ہمیں جو ہے وہ روکنا پڑا. جی ڈاکٹر صاحب ایک پلیز. محترمہ کا سوال تھا, پوری کمر میں درد ہے اور جی گھومنے پھرنے میں تکلیف ہوتی ہے. تو چلتے چلتے یہ بتاتا چلوں کہ ایک آٹو امیون ڈس آرڈر ہے, جیسے رومیٹائڈ آرتھرائٹس ہے, اسی ٹائپ کا ایک ڈس آرڈر ہوتا ہے اسپائن کا, جی اسپائن کا گنٹھیا, ٹھیک ہے. اینکلوزنگ اسپونڈلائٹس. I see. اینکلوزنگ کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کی باڈی کو الاسٹیسٹی سے موو کرنا ہے جی وہ انکلوز ہو گئی ہے, فائبروز ہو گئی ہے, بونی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اب یہ گردن اس کی یہ موو نہیں کرے گی, آگے جھکے گی نہیں, تو پیشنٹ جو ہے یہ ایسے ایسے کر کے دیکھے. بالکل ٹھیک ہے. مریض اندر آتا ہے, نظر آ جاتا ہے انکلوزنگ اسپونڈلائٹس کا کیس ہے, اور ہاتھ میں ایم آر آئی اور کئی ایکس رے اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں پڑی ہوتی ہیں, بالکل ٹھیک ہے. 2 لاکھ روپے کے ٹیسٹ ہوئے ہوتے ہیں. تو بھی اندر داخل ہوتے بول رہا ہوتا ہے میں انکلوزنگ اسپونڈلائٹس کا پیشنٹ ہوں ڈاکٹر صاحب. بالکل صحیح. ٹھیک ہے, اس کے یہ جوڑ جو نا یہ فائبروز ہو جاتے ہیں, یہ فائبروز ہو جاتے ہیں, ان میں فلیکسیبلٹی موومنٹ ختم ہو جاتی ہے, پین رہتا ہے. تو میرا ایک اسسٹنٹ ہے, اس کا ٹیچر 22 سال سے 10 گولیاں رات کو کھا کے سوتا تھا. ہم نے پھر یہ سارا ریپیئر کیا پرولو تھراپی سے, یہاں تک یہ جوڑ بھی 2 سیشن کے بعد وہ پین فری ہو گیا آفٹر 22 ایئرس. ماشاء اللہ. ٹھیک ہے, تو ہم اس کی فلیکسیبلٹی تو نہیں لا سکتے, لیکن پین کے سگنل دینے والے جو سسٹم ہے نا, ہم نے اس کو ڈاؤن کر دیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جو ہائپر اریٹیبل تھے. اس طریقے سے ہم کافی سارے پیشنٹ کو فائدہ دے سکتے ہیں, ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی. ریکوری نہیں تو پارشل ریکوری جو کچھ بھی ہے. انکلوزنگ اسپونڈلائٹس کا علاج نہیں ہے. مریض کو پہلا ہمارا جواب ہوتا ہے یہ آپ کی بیماری لا علاج ہے. بالکل ٹھیک ہے. درد کی گولی آپ درد کے لیے کھا رہے ہیں, بیماری کے لیے نہیں کھا رہے. بہت خوب. مجھے یہ بتائیں کہ کسی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو پین کلر ہیں آپ کے آرتھرائٹس کو یا جو ہے آسٹیوارتھرائٹس کو, بیک کو یہ ریپیئر کرتے ہیں؟ نہیں. ہم کیوں کھاتے ہیں؟ پین ریلیف. ٹیمپریری پین ریلیف. دوسرا سوال میں آپ سے یہ کرتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے کہ واٹ از دا پیتھوفیزیولوجی آف ریپیئر, جو ہمیں 3rd ایئر MBBS میں پڑھایا جاتا ہے کہ پیتھوفیزیولوجی آف ریپیئر از بیسڈ آن انفلیمیشن. بالکل ٹھیک ہے. وہ سوزش نہیں ہوگی, آپ اسٹیرائڈ لے رہے ہیں,
آپ کی سوزش نہیں ہوگی، آپ کی ریپیئر نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. آپ کا آپریشن ہوا، آپ اسٹیرائڈ پر ہیں، 10ویں دن ٹانکے کھولیں گے ویسے ہی کھل جائے گا، بالکل ٹھیک ہے. زپ جیسے کھلتی ہے. تو انفلیمیشن جو ہے ریپیئر کے لیے مینڈیٹری ہے. مینڈیٹری ہے. اور ہم کیا دے رہے ہیں؟ ٹوٹلی اینٹی انفلیمیٹری ڈرگس. اینٹی انفلیمیٹری. بروفین، وارن، والٹرال، ایکیفلیم سب اینٹی انفلیمیٹری ہیں. تو ان کو آپ اوائڈ کریں گے تو آپ کی جو نیچرل ریپیئر کا کوئی پارٹ ہے وہ پلے ہوتا رہے گا. اچھا یہ بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. اب انفلیمیشن کو ہمارے یہاں ٹریٹ ایسے کیا جاتا ہے کہ ہم خود بھی، تو آپ کو پتا ہے سارے ڈاکٹر ہیں، انفلیمیشن دیکھیے ادھر برف لگانا شروع کر دیتے ہیں. یہ بھی ڈٹرمن کرنا پہلے ضروری ہے کہ ہمیں کس جگہ پہ برف کی سکائی کرنی ہے اور کہاں پہ ہم نے گرم پانی سے کرنی ہے. آپ کو نیچرلی اس کا ابزارب ہونے دیں. ایکسٹرا آرڈنری انفلیمیشن ہو تو آپ سٹیپس لیں. ٹھیک ہے. ادروائز انفلیمیشن نیچر کا فرسٹ پروٹیکٹیو میکنزم ہے ریپیئر بالکل کے ٹھیک لیے. ہے. بالکل ٹھیک ہے. باڈی کو جب چوٹ لگتی ہے وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سیل یا ٹیشو ڈیبری آتا ہے. جی. اس کے ساتھ ہی سوزش شروع ہو جاتی ہے. اس سوزش میں کیا ہوتا ہے؟ پلیٹلیٹس کے گروتھ فیکٹرز اور سائٹوکائنز وغیرہ نکلتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. وہ اسٹیم سیل کو لے کر ریپیئر شروع کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. جو اچھا دوسری چیز وہ باڈی کو پلستر کر دیتی. باڈی پلستر کیا کرتی ہے؟ پلستر ڈاکٹر کی طرح تو نہیں کر سکتی. بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کو پین کرتی ہے، پین کرتی کہ ہلانا نہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ ہلائیں گے، ہم ریپیئر کر رہے ہیں، خراب ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک. آپ کا ڈاکٹر تماشا دکھاتا ہے، او یہ لو یہ ٹیکے لگائیں دو، اب ہاتھ ہلاؤ اور زبردست جاؤ ایش بالکل کرو. ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے. ایسے ہی. اس کے اندر ہم نے اس کا کوئی ٹیکنیکلی فائدہ کچھ نہیں کیا. اگر آپ پیتھوفیزیالوجی اور ریپیئر کو پڑھیں، ہمیں جو 3rd ایئر MBBS میں پڑھایا گیا تھا جی. وہ ریپیئر کا میکنزم انفلیمیشن سے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ جو وقتی طور پر پلیئرز کو کیا جاتا ہے، اسپورٹس انجری میں بڑا مس یوز ہے. جی. آپ ٹھیک ہے وقتی طور پر ٹھنڈا کریں اس کو تاکہ اس کی پین ریلیف ہو جائے، لیکن آن ورڈ اس کو ٹکور کی طرف بھیجیں. ہمارا جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے تباہ کر دیا ہمارے تمام پلیئرز کو. جی. اور میں اس کو کہتا ہوں کہ یہ نان سینس ایٹیچیوڈ ہے کہ ایک نیشنل پلیئر کی ٹریٹمنٹ کے لیے میرے پاس آیا اور کہتا ہے جی ہمارا PCB کہتا ہے کہ اس کو سارے کلینک ہم نے کھلانا ہے اس پلیئر کو، اور یہ جو ہے نا درد ٹھیک ہونی چاہیے، آپ اسٹیرائڈ لگوا کر آؤ کہیں سے. میں نے اسے کہا کہ اسٹیرائڈ جو ہے ٹینڈن لیگامنٹ کو پھاڑ دیتا ہے، پلیئر ضائع ہو جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. ٹھیک ہے. یہ آپ نہ کرائیں، مہربانی کریں، نہیں کھیلیں کوئی حرج نہیں ہے. جی. ٹھیک ہے. لیکن اپنے آپ کو ضائع مت کریں. لیکن PCB کو چاہیے اگلے دن کا میچ، اور وہ بندہ چاہیے، اور وہ اسٹیرائڈ لگا کر اگلے دن میدان میں پہنچ گیا. اب وہ بچوں کی جو خاص طور پہ جن کی عمر 20 سے لے کے 25 سال کی بریکٹ میں ہے، اب ان کے شولڈرز ریپیئر ہیں، اور وہی ہے کہ ایکسیسو لوڈ ڈالا گیا کہ ابھی ایک بولر کے ساتھ ہوا بچہ، اس کی عمر کوئی میرے خیال میں 20-22 سال ہے، وہ بولنگ کرنے سے زیادہ سورنس ہو گئی، اور اس کے بعد ڈاکٹر نے اس کو پین کلر دے کر میچز کھلائے، اور ایونچولی یہ ہوا کہ یہ ورلڈ کپ کے لیے گئے تو بچہ شولڈر کی انجری کروا رہا تھا، ورلڈ کپ سے باہر ہو گیا. یہ ہماری ٹریٹمنٹ ڈاکٹرز کی کر رہے ہیں. دیکھیں نہیں، پرولو تھراپی پر دشمنی بڑی تھی فارماسیوٹیکل انڈسٹری کو، کیونکہ ان کی میڈیسن بڑھتی تھی. جی. وہ دشمنی ٹوٹی جب ان کے جو انٹرنیشنل پلیئر تھے نا، جی. جو اربوں ڈالر کے کروڑوں ڈالر کا بزنس کرتے تھے، جی. ان کے انجریز ہوئی اور اس کو بچانا پڑا، تو تب ان کو امریکنز کو ماننا پڑا کہ یار یہی کر دو، بالکل ٹھیک ہے. پرولو تھراپی، اس کو ریجنریٹ کراؤ. بالکل ٹھیک ہے. اور پلیئرز کو ایکسیپٹ کرانے کے بعد سب سے پہلے اسپورٹس انجری میں اس کو ایکسیپٹ جی. کیا. جی. پھر یہ آگے گیا. فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک علیحدہ مافیا ہے. جی. ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ جو نیچرل ریپیئر میکنزم ہے اس کو پنپنے کے لیے بڑی اسٹرگل کی ضرورت تھی. بالکل ٹھیک ہے. اور میں تو خیر دھیما دھیما چل رہا ہوں اور چلتا رہا ہوں. اب 70 ایئر ایج ہو گئی ہے، 40-40 سال ہو گئے ہیں کام کرتے ہوئے. تو اب میڈیا پر آ کر بتاتا ہوں کہ بھی یہ غلط ہے، ٹھیک نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے. تو ناجائز سرجری نہیں ہونی چاہیے، ناجائز MRI نہیں ہونا چاہیے. ہم پیسے لیتے ہیں، اچھے لیتے ہیں، لیکن دوسروں کو دھکے کیوں دلوائیں؟ لائنوں میں لگاتے ہیں، بڑا ذلیل کرتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. بہت بڑے مجرم ہیں. یعنی میں ایک گھٹنے میں درد ہے، اس کا کولیسٹرول سارے ٹیسٹ ہوا. کولیسٹرول کا رول تو امریکہ میں بھی ختم ہو گیا ہے، اینٹی کولیسٹرول دوائیں انہوں نے بند کر دی ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. لیکن ہم نے کیا کیا؟ یوریا کریٹینین. میں نے پوچھتا ہوں یوریا کریٹینین کیوں کرایا؟ تو میں کو پیشاب کا مسئلہ ہے. کہتا نہیں، انہوں نے کہا تو سارے ٹیسٹ کرا دو. جی. جی. ایسا ہی. تو کیا ظلم ہے؟ کوئی انسانیت ہی نہیں ہے. میڈیکل ایتھکس کا کوئی نہ کوئی سسٹم پاکستان میں پاسبل نہیں، کیونکہ سارا نظام ہی ایک جیسا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب اب اس کو جلدی وہ کرتے ہیں. کچھ ایسے کامن پرابلمس ہیں جس میں لمبر اسپائن کا پرابلم تو بہت کامن ہو گیا ہے.
अब जरा उसको एक्सप्लेन करें, हर बंदा ही कह रहा है L5 लंबर L6 का। स्पाइन, लो बैक पेन। लो बैक पेन में क्या चीजें पड़ी हुई हैं? ये सैक्रल हड्डी है नीचे वाली, जी ये टेल बोन आ गई, ये पांचवा मोहरा, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, बिल्कुल ठीक है। और ये इनकी डिस्कें जिनका काम है शॉक एब्जॉर्प्शन। ये मोहरे आ गए जिनको आप वर्टिब्रीज कहते हैं, जी और एक मोहरे और दूसरे मोहरे के दरमियान ये फेसेट जॉइंट्स आ गए जिससे आपकी मूवमेंट स्लाइड ग्लाइड करती है। ठीक है। ये सेंटर पार्ट है जो इसको आपस में कनेक्ट करता है, सबसे बड़ा लिगामेंट तो सुप्रा स्पाइनस लिगामेंट कहता है। ये जब फटता है, फर्स्ट टीयर ये इधर आता है, फिर इसके अंदर वाला ये लिगामेंट फटता है, फिर ये वीक होता है, तो ये साइड वाले जोड़ जो हैं ये अफेक्ट होते हैं, ये कमजोर होते हैं। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म समझा रहा हूँ। ठीक है। फोर्थ डिफेंस के बाद ये फिर डिस्क डैमेज होती है। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो डिस्क डैमेज होती है तो ये ऐसे पड़ी हुई है, अब ये ऐसे हो गई, बिल्कुल एक ठीक है। साइड नीचे झुक गई है। ठीक है। जब ये ऐसे पड़ी थी तो इसको आपस में मिलाने वाला लिगामेंट अगर 2 सेंटीमीटर अब ऐसे कर दिया तो 3 सेंटीमीटर तक खिंच गया, वो बिल्कुल ठीक है। एक्सटेंड हो गया ना। बिल्कुल ठीक। वो एक्सटेंड हुआ, फटा और वो पेन शुरू हो गई। ठीक। वो पेन जो है आपको लेके चलती है। हम कहते हैं जी डिस्क 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 होती दर्द इधर है। बिल्कुल ठीक है। आप इसको स्टेबलाइज कर सकते हैं प्रोलोथेरेपी से। ठीक है। 4 इंच का एरिया है, ठीक है। इसके अंदर सारी लो बैक पेन। एक चीज और बताइएगा, अब इससे एडजस्टमेंट का जो सिलसिला अब शुरू हुआ है, जो कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हो रही है, जिसमें जो है वो कहते हैं कि इसको भी हम ठीक कर देते हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन प्रॉब्लम कर रही है, वो सेट हो सकता है क्या? इसको वो अलाइन किया जा सकता है? देखें जी, हम कब शुरू होते हैं? हम शुरू होते हैं जब आपके एलोपैथी, होम्योपैथी, हकीम साहब, फिजियोथेरेपी, कायरोप्रैक्टिक थेरेपी, सर्जरी ये सारी फेल हो जाए, फिर हमारा काम है प्रोलोथेरेपिस्ट का, बिल्कुल ठीक है। रीजनरेटिव इंजेक्शन थेरेपी बिल्कुल का। ठीक है। कायरोप्रैक्टर जो है ना, ये टिश्यू का फर्स्ट लाइन, जो फर्स्ट इंजरी है, मामूली इंजरी, उस लेवल पर अगर एडजस्टमेंट करे ठीक है। वो रिपेयर खुद होती है। ठीक है। कायरोप्रैक्टर का काम नहीं, उसने सिर्फ आपको एडजस्टमेंट की है, खिंचा हुआ है आपने उसके इधर जोर लगा अलाइनमेंट दिया से कोई ताल्लुक नहीं। और वो थोड़ा रिलैक्स हुआ है। अब पट्टे को जो खिंचाव आया हुआ था वो गुलेल की तरह खींच रहा था, वो थोड़ा रिलैक्स होगा, ठीक उसको है। ब्लड सप्लाई जाएगी, वो हील हो जाएगा। ये फर्स्ट स्टेज 1 के जो टीयर्स हैं, ठीक है। स्टेज 2, 3, 4 तो फिर रिपेयर करने पड़ते हैं। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब कॉलर को एक शामिल करें। ले, एक और ले, कॉलर जी, है। ले। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी। अली अपने सोलंगी अर्ज कर रहा हूँ। जी जी फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे? ये मसला ये आ रहा है कि डॉक्टर साहब से मेरा सवाल है कि आवाज़ थोड़ी सी काफी बढ़ाएं। टाइम से जो है, मेरी उम्र 38-40 के दरमियान है, तो काफी टाइम से जो मेरी गर्दन में दर्द हो रहा है, वो वही दर्द जो होता हुआ है, जो दाई बाजू है वहीं तक आता है। ब्लड प्रेशर भी मैंने चेक करवाया, वो भी नॉर्मल होता है। जी जी। लेकिन मसला ये है कि दर्द जाता नहीं है। बस ये दर्द तो गर्दन मेडिसिन में- वगैरह लेते हैं, पेन किलर? नहीं, मैं पेन किलर कभी कभी लेता हूँ। अच्छा। वैसे उससे फायदा नहीं होता। अच्छा अच्छा, चलें अभी आपको बताते हैं। ठीक है जी, सोलंकी साहब बात कर रहे हैं, कराची से बात कर रहे हैं, अभी आपको बताते हैं। हमारा बिल्कुल जवाब ठीक है। ये है, टेंडन और लिगामेंटल इंजरीज किसी दवाई से ना ठीक हो सकती है ना होंगी। जो मर्जी कर लें, जब तक उनकी जड़ों में हम इंजेक्शन लगाकर उसको रिपेयर नहीं करते। अब बिल्कुल 20 साल दवाई खाएंगे आप नहीं ठीक हो सकते। बिल्कुल ठीक है। अब आ जाते हैं बैक के ऊपर। बैक के ऊपर ये इलियक बोन है, ये सैक्रल है, सैक्रोइलियक जॉइंट है। जब भी आपको वजन उठाकर ऐसे करते हैं तो ये जोड़ आपका अफेक्ट होता है कॉमनली, और सारी बॉडी का वेट यहाँ से होकर नीचे जाता है। बिल्कुल ठीक अब ये सैक्रोइलियक जॉइंट, अगर मरीज 40 साल का है, 40 साल की उम्र में आपकी L4, 5, S1 जो है ये डिस्कें खुद डिहाइड्रेट हो जाती हैं, जैसे हमारे बाल सफेद होना शुरू हो बिल्कुल जाते ठीक है। हैं, झुर्रियां पड़ती हैं, ये बॉडी की झुर्रियां हैं। बहुत खूब। L4, 5, L5, S1 बिल्कुल ठीक है। ये काला हो गया है। अब उसको खिंच यहाँ पड़ी है, हमने MRI कराया, इसको काला दिखाकर हम उसको कहेंगे तेरा ऑपरेशन है। वाह जी वाह। ठीक है, वो काला तो नेचुरल है, कोई चोट वैसे भी लग जाए वो काला हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। नर्व को अगर दबा रहा है और एक्सटेंसिवली दबा रहा है तो टांग वीक होना शुरू हो जाती है। ठीक है। और ज्यादा दबाएगा या डैमेज करेगा तो पैर फुट ड्रॉप हो जाएगा, ऊपर उठना, पेशाब का कंट्रोल खराब हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। अब ये जो इसकी भी दर्द टांग में जाती है, इसकी टांग में ऐसे जाती है, लेटरल साइड ऑफ द थाई में जाएगी, लेटरल साइड ऑफ काफ में जाएगी, और 3 उंगलियां सुन्न होंगी पैर वाली, यस। छोटी उंगलियां। छोटी जब ये छोटी उंगलियां सुन्न होती हैं तो डॉक्टर उसको डराता है ये नर्व डैमेज होना नर्व शुरू हो डैमेज गई है। होना शुरू हो गई है। वो पहले नर्व की इंजरी नहीं होती, वो इस जॉइंट की इंजरी होती है।
जब हम इसमें सुई लगाती हैं एग्जैक्टली कई दफा तो वो उंगली पर कहते हैं हाँ जी मेरी उंगली में महसूस हो रहा है। जी जी तो सैक्रोइलिक जॉइंट का ये बड़ा कॉमन प्रैक्टिस है, इसको कोई देखता ही नहीं है, और सबसे बड़े लिगामेंट्स हैं जो इसको इससे जोड़ रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। अब ये लिगामेंट इधर से जो इसको जोड़ रहा है, अगर ये खिंच गया है ना, इसकी बड़ी टिपिकल पेन ग्राइन में होती है, जी, इधर जी। होती है, हम इधर ढूंढ रहे होते हैं उसको। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है, सिमिलरली ये जो लिगामेंट है इनकी लोकलाइज पेन होती है, सारा ये पकड़ा जाता है बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। ऐसे। ये जो सेक्रम है, यहाँ से मसल इधर आ रहे हैं ग्रेटर ट्रोकेंटर पर, बिल्कुल ठीक है। ये आपका फीमर है, बिल्कुल ये मसल इधर आ रहे हैं। अगर यहाँ और यहाँ ये खिंच गया है तो ये जो मसल है इसमें ट्रिगर पॉइंट बन जाता है और इसकी बड़ी शदीद दर्द होती है, बिल्कुल। हिप में पेन। मैं इसी तरफ आ रहा था, फिर रिप्लेसमेंट की बात भी शुरू होती है, और फिर खास तौर पे यहाँ पे तो उसको रिपेयर करने की कोशिश करते हैं, बट नी रिप्लेसमेंट की तरफ भी जो वो जाना है हमें, और मैं चाहूंगा स्लाइटली जरा उसका तस्करा कर देते हैं, मैं क्योंकि ये वक्त मेरे तबसरा पास यही है। खत्म करता हूँ जी जी, कि जी, जो जी। शैटिक है वो यहाँ से नॉट 2-3 निकलती हैं, इधर से आती हैं और शूटिंग पेन नीचे तक जाती है, उसमें कोई गैप नहीं होता, वो नीचे तक जाएगा, घुटने से होकर जाएगा। जो पेन 2 हिस्सों में जाएगी, यानी थाई में अलहदा और टांग में अलहदा और पैर में अलहदा, वो शैटिका बिल्कुल नहीं है, चाहे MRI 10 दफा कहेगा शैटिका है। वाह, बहुत खूब। ठीक है, बिल्कुल ठीक। क्योंकि शैटिक नर्व एक बिजली की तार है, जैसे ये तारें निकल रही हैं और कोई दुनिया में तार ईजाद नहीं हुई कि यहाँ तक कोई सिम्टम दे रही है, यहाँ नहीं दे रही, घुटने के पीछे, और फिर आगे दे रही है, फिर आगे, फिर फ्री छोड़ दिया, फिर आगे जा रही है। फिर आगे जा रही ऐसी कोई चीज जो है ना ईजाद अभी तक नहीं हुई नहीं तार। हुई है। बिल्कुल ठीक है। तो शैटिक नर्व, शैटिका या ऊपर वाली नर्व का डैमेज, वो सीधा शूटिंग पे नीचे तक जाना चाहिए, नहीं है MRI कराने की जरूरत नहीं है, उसके टेंडन और लिगामेंटल इंजरी। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर साहब, वक्त हमारा जो है वो खत्म हो गया सेगमेंट का, लेकिन ये डिटेल, अच्छा अगर आप इसका तस्करा करना चाहें तो जो मुख्तसरन इसके बारे में कर दें। मुख्तसरन बात ये है जी कि नी जॉइंट जो है, ये एक मैसेज है मेरा कि खुदा के लिए अगर आपकी मूवमेंट ठीक है बिल्कुल और ठीक सिर्फ दर्द है, इसके लिए ऑपरेशन ना कराएं, क्योंकि घुटने का फंक्शन मूवमेंट है। मूवमेंट है। और अगर मूवमेंट आपकी ठीक है, आप क्यों कटवाएंगे और नया जोड़ लगवाएंगे? ये लिगामेंट इंजर्ड होते हैं, इनको रिपेयर किया जा जी सकता है। जी। ठीक है, दूसरी बात, हम गोडा क्लिनिक चला रहे हैं हाल पाकिस्तान में कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे चलाएंगे हम इसको। उसमें प्रोलोजोन के इंजेक्शन जोड़ों में लगाएंगे, वो 3-4 महीने में आम तौर पर अक्सर मरीजों को सिंगल इंजेक्शन हर महीने 2-3 दफा लग जाए तो 3-4 महीने में वो रिपेयर हो सकते हैं। जो उन मरीजों के लिए जो अफोर्ड नहीं करते, वो एक स्पेशल पैकेज है, 10 से 10.5 50 बजे जो पेशेंट पहुंचेंगे उनको रजिस्टर करेंगे और 4-5 हज़ार रुपये दोनों जोड़ों के लेंगे और 5-1 हज़ार रुपये, और वो उसको हम जोड़ों को रिपेयर के इंजेक्शन डालते जाएंगे। और हमारे पास इसके बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं प्रोलोजोन के, और ये पुअर कम्युनिटी के लिए एक ब्लेसिंग होगी। बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डॉक्टर साहब, बड़ी ज़बरदस्त डिस्कशन आपके साथ रही है। बहुत कुछ जो है कॉन्सेप्ट जो है ना लोगों के क्लियर हुए हैं, ख़ास तौर पे ये जो MRI के हवाले से और दीगर ट्रीटमेंट के हवाले से। इंशाल्लाह जब नेक्स्ट टाइम आपको ज़हमत देंगे मज़ीद इस पे जो आपसे सवाल करेंगे। डॉक्टर सुहेल फारूक मगू साहब जो हमारे साथ मौजूद थे। बड़ी अच्छी डिस्कशन हमारी रही है। ब्रेक की तरफ हमें जाना है और ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट जारी रहेगा। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।